In this video, we will learn how to create a new course on GPC LMS. First of all, we will go to our site gpc.edu.pk/lms and go to the login option. آپ لاگ ان کریں جو بھی آپ کا آئی ڈی آپ کے پاس ہے اپنے آئی ڈی سے. فار ایگزامپل میرا جو آئی ڈی ہے وہ میں نے یوزر نیم میرا یہ ہے. فرسٹ اسکرین ہم ڈیش بورڈ کہتے ہیں. ڈیش بورڈ کے اوپر آپ کے پاس کیلنڈر ہے, بیجز ہے, آل کورسز ہے, کریٹ کورسز ہے. اس میں سے جو بیجز کا آئیکن ہے یہ ایز اے فار ایگزامپل کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کا تو اس کو یہ بیج ایشو کر دیا جاتا ہے کہ میننگ یو ڈیڈ اٹ. سو ہم کریٹ کورس میں جائیں گے, کورس کریٹ کریں گے. سائٹ ایڈمنسٹریشن سے یہاں پہ فار ایگزامپل اگر ایرر آئی بھی تو آپ یہ ساتھ میں جو سائٹ ایڈمنسٹریشن ہے یہاں سے جا کے مینیج کورس اینڈ کیٹیگری, اس میں یہاں پہ یہ کریٹ نیو کورس ہے, اس پہ کلک کریں گے. اینڈ دین فرسٹ آف آل ہم کورس ہے آپ کے پاس جو کورس کی ڈیٹیل موجود ہے اسی کو آپ استعمال کریں گے. فار ایگزامپل اگر دیکھا جائے تو میں اگر انگلش کا کورس یا اردو کا کورس کریٹ کرتا ہوں تو اردو 8 اس کا شارٹ نیم ہے اردو 08 اور کیٹ 802 ہے. تو اردو کا کورس کریٹ کرتے ہیں جی. شارٹ نیم ہے اس کا اردو 08. کلاس 8 سٹارٹ کب سے ہو رہا ہے جی 15 جون سے. ختم کب ہوگا اینڈ ڈیٹ آپ اس میں سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم رکھتے ہیں جی 31 دسمبر یا 30 نومبر رکھ لیتے ہیں 2020. 8 کلاس ہے اور 8 کلاس کا کورس آئی ڈی جو ہے یہ بھی آپ کو پرووائڈیڈ ہے. تو اردو کی جو کورس آئی ڈی ہے وہ 802 ہے. اس کے بعد ڈسکرپشن میں اگر آپ یہاں پہ کچھ ڈیٹیل وغیرہ لکھنا چاہیں, فار ایگزامپل آپ چیپٹرز کے نیم لکھنا چاہیں یا کچھ اور فردر انفارمیشن ایڈ کرنا چاہیں, کوئی انٹروڈکٹری لیکچر ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو, اور آپ سے خالی بھی چھوڑ دیں. اس کے بعد امیج ہے تو کلاس 8 کی جو بک ہے ہم اس کی ہی کا امیج ڈالتے ہیں اردو کی جو ہے. اب گوگل سے آپ کو مل جائے گی. امیجز میں جائیں, یہ اردو کی جو بک ہے اس میں سے جو پنجاب بک والی ہے یہاں سے یہ ہے. یہ پنجاب بک بورڈ, یہ تاریخ کی ہے. تو اب اس کے سیو کریں گے. اب یہاں پہ جو فائل ہے اس کے اوپر اگر کلک کریں, اپلوڈ فائل اینڈ دین چوز فائل, اس میں آپ نے جو جہاں پہ رکھی ہوئی تھی جو یہ ہم نے اوپن کی اور اس فائل کو اپلوڈ کر دیا. یہاں پہ اگر ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہے تو
بھی ایسے کریں گے. اگر آپ موبائل سے ہیں تو پھر اس کے بعد کورس فارمیٹ عام طور پہ ہم ویکلی فارمیٹ ایکسیپٹ کریں گے. ٹاپک فارمیٹ ہے لیکن ہم ویکلی فارمیٹ میں جائیں گے. پر ویک جتنے لیکچر ہیں وہ اسے دیکھیں گے. اس کے بعد باقی یہ چیزیں ہیں اگر آپ اس میں سے کچھ کرنا چاہیں. اپیرنس میں ہے کہ آپ کے وہ جو نمبر آف اناؤنسمنٹ کتنی آئیں گی. شو گریڈ بک ٹو اسٹوڈنٹ یس اور نو. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. شو ایکٹیویٹی رپورٹس, جو ایکٹیویٹی رپورٹس اگر آپ نے ایکٹیویٹی بچوں کو دی ہے تو اس میں آپ یہ کریں گے. گریڈ بک ٹو اسٹوڈنٹس یہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے فائل لمٹ کرنی ہے تو وہ میکسیمم 128 MB کی ہونی چاہیے. اس کے بعد انیبل کمپلیشن ٹریکنگ, ٹریک کو آپ فالو کریں گے یا نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ اسے سیو اینڈ ڈسپلے کریں تو یہ آپ کا کورس جو ہے یہ کریٹ ہو جائے گا. ہم نے اردو 8th کا کورس جو ہے یہ کریٹ کر لیا. ٹھیک ہے جی. یہ 5-4 اناؤنسمنٹ 4 ویک آ رہے ہیں سامنے. اس کے بعد جیسے آپ آگے چلتے جائیں گے وہ اس کو کرتے جائیں گے. یہ سارے ویکس بھی آ سکتے ہیں ادھر. ابھی ہم نے یہاں پہ 4 ڈسپلے تھا تو ہم نے صرف 4 کیا. اس کے بعد اگر آپ نے اس میں کچھ چیز ڈاٹا انٹری کرنی ہے تو وہ آپ یہاں سے اوپر یہ جو آئیکن ہیں 3, اس میں سے کورس مینجمنٹ ہے, سائٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور یہ ٹرن ایڈٹ آن. اب اس کو کلک کریں گے تو اب یہاں پہ آپ یہ کورس کے اندر جو اپنے مٹیریل ہے وہ ڈال سکتے ہیں. آپ نے فار ایگزامپل ہم نے جی پارٹیسپینٹ ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے یہ کورس کن کو ایشو کرنا ہے اور کن کو نہیں کرنا. تو پارٹیسپینٹ پہ کلک کریں تو یہاں پہ انرول یوزرز کی آپشن آئی ہے آپ کے پاس. انرول یوزر کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ اسٹوڈنٹس کو انرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جتنے بھی ہیں جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں, نان ایڈیٹنگ ٹیچر ہے یا ایڈیٹنگ ٹیچر ہے, سرچ ہے آپ نے کس کو کرنا ہے. مطلب یہ ٹیچر ہیں ابھی تو آپ فار ایگزامپل جو 8 صاحب ہے تو ان کو کلک کر کے تو نیچے آپ ان کو رول بھی دے سکتے ہیں کہ جی نان ایڈیٹنگ ٹیچر جیسے کلاس انچارج ہے تو آپ اس کو نان ایڈیٹنگ ٹیچر کا رول دیں گے. 8 کے حسنین صاحب ہیں تو حسنین صاحب کو ہم جو رول دیتے ہیں جاوید. ٹھیک ہے جی. اس کا ان کا رول ہے جی نان ایڈیٹنگ ٹیچر, کیونکہ یہ کلاس ٹیچر ہے. تو یہ کورس میں سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کچھ چیز ایڈٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی یہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے نان ایڈیٹنگ ٹیچر کورس کریٹر, ٹیچر کورس کریٹر. ٹھیک ہے جی. وہ نان ایڈیٹنگ ہے, کورس کریٹر بھی ہے, لیکن اس کورس کے اندر وہ صرف اسے نان ایڈیٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ سیٹنگ میں اوپر کلک کریں تو یہ سیلف انرولمنٹ کی آپشن ہے. یہ انرولمنٹ میتھڈز ہیں, اس پہ کلک کریں گے تو انرولمنٹ میتھڈ ہے. یہ سیلف انرولمنٹ میتھڈ کی آپشن ہے. اس پہ اگر آپ کلک کریں تو یہ نیچے الاؤ نیو انرولمنٹ, اگر آپ الاؤ ایگزسٹنگ انرولمنٹ یس یس یہ دونوں آئیکن آپ یس ہی رہنے دیں گے. یہاں پہ یہ کی ہے. ٹھیک ہے جی. انرولمنٹ کی ہے. یہ انرولمنٹ کی جو ہے 8th کلاس کے لیے یہ آپ ایک ہی انرولمنٹ کی سارے رکھیں گے تو وہ بھی وہاں پہ مینشن ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ جی یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ بڑی مشکل سی کی ہے نا, تو آپ کو یہاں پہ اسے چینج کرنا ہے. ہم کیا دیتے ہیں GPC کلاس 8th کی, یہ سارا اکٹھا ہی لکھنا ہے. اس میں کچھ یوز گروپ انرولمنٹ کی تو آپ اس پہ بھی یس کر دیں تو یہی کی گروپ کے لیے بھی انرولمنٹ ہوگی. گروپ کیٹیگری ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. باقی اس میں کسی چیز کو نوٹیفائی بیفور انرولمنٹ ایکسپائری, اگر کسی کی انرولمنٹ ایکسپائری ہوتی ہے تو وہ کس کو نوٹس جائے گا. اس میں ایکسپائری ڈیٹ ہم نے نہیں لکھی ہوئی, اس میں ہم نے یہ لکھا ہی نہیں ہوا نوٹیفیکیشن تھریش ہولڈ. یہاں پہ اگر ہم فار ایگزامپل یہ ڈیٹ انیبل کر دیں تو اسٹارٹ ڈیٹ ادھر 15 سے ہوگی اور اینڈ ڈیٹ جو ہے وہ 15 جون سے سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور یہ ٹائم ہے, ٹائم 00 کر دیں. ٹھیک ہے. اینڈ ڈیٹ جو ہے وہ جس دن آپ کا کورس اینڈ ہو رہا ہے, فار ایگزامپل 31 ہم نومبر 30 نومبر کر دیتے ہیں نا.
ٹھیک ہے جی. تو میکسیمم جو ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے 23:59 اس رات تک ہے. اچھا, انرول ان ایکٹیو آفٹر, مطلب ایک شخص ہے وہ ایکٹیو ہی نہیں ہو رہا, کورس کے اندر آ نہیں رہا, تو وہ 7 days تک وہ خود ہی آٹومیٹکلی انرول ہو جائے گا. یہ منیمم لیمٹ اس کی 7 days ہے. 7 days اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتا تو وہ کورس سے جو آؤٹ ہو جائے گا. کسٹم ویلکم میسج ہے یہاں پہ, اگر آپ کوئی ویلکم میسج لکھنا چاہیں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کے اس کورس میں انرول ہو گئے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. اگر نہیں لکھنا چاہ رہے تو آٹومیٹکلی ان کو صرف میسج چلا جائے گا. سیو چینجز, ٹھیک ہے. تو یہ یوزر جو مینول انرولمنٹ سے آپ نے صرف 2 کی, حسنین صاحب کو ایڈ کیا اور ایک آپ خود ہیں بذاتے. سیلف انرولمنٹ اب جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جو کرنا چاہے گا وہ آ جائے گا. اب اس میں ہم یہ کورس کی طرف آتے ہیں کہ اس میں ہم مٹیریل کو کیسے ایڈ کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے یہ فرسٹ ویک ہے 15 جون 21, تو اس میں ایڈ ایکٹیویٹی اور ریسورس, ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ سارے ساتھ میں یہ ساری ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں کہ آپ اس میں سے کیا کیا ایڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اس میں اسائنمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں. اٹینڈنس جو ہے فار ایگزامپل آپ کسی دن یا ڈیلی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس جو ہے وہ کیسے لی جاتی ہے. اس کے بعد یہ بگ بلو بٹن جو ہے یہ بیسیکلی ویڈیو کالنگ یعنی کہ لائیو لیکچر کا ہے. اس کی مزید انفارمیشن جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا, اس ویڈیو میں نہیں کر سکتا. فردر فار ایگزامپل اگر آپ میں سے کسی نے کرنا ہے کلاس لیکچر اپنا آن لائن لیکچر کلاس ریکارڈ کرنی ہے تو اس کے کورس کے اندر جا کے یہ بٹن لگا, یہاں پہ کلک کر کے تو اسے لگا دیا جاتا ہے. اس کے بعد چیٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ سے, گپ شپ کرنا چاہتے ہیں, آپ ملٹیپل چوائس کویسچن دے سکتے ہیں ان کو, ڈیٹا بیس جو ہے شیئر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. کچھ ایکسٹرنل ٹولز ہیں یہ جو ہیں عام طور پہ یہ جو مختلف 4 کلاسز ہیں ان کے لیے استعمال کیا. گلوسری ہے, لیسن ہے, کوئز ہے, اسکروم پیکج ہے, سروے ہے, وایا ہے. یہ وایا بھی ویڈیو کال کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ ان ایکٹیو ہے اس کے اندر نا. اس کے بعد ورک شاپ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی تھرڈ پارٹی سے اگر آپ نے دینا ہے تو بک آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی فائل کورس سے ریلیٹڈ ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. پورا فولڈر ایڈ کر سکتے ہیں فار ایگزامپل اس میں مختلف ڈاکومنٹس ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد لیبل ہے پیج. عام طور پہ جو ہم استعمال کریں گے وہ یہ پیج کا جو فنکشن ہے اسے استعمال کریں گے. ہم نے ویڈیو لیکچر اپلوڈ کرنے ہیں, ایک پیج اور ایک کوئز, یہ 2 جو ہے نا وہ عام نارمل ہم اپنی کلاسز کے لیے استعمال کریں گے. تیسرا فنکشن جو ہے وہ اٹینڈنس کا ہے اور چوتھا بگ بلو بٹن کا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور چیز ایڈ کرنی ہے تو اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے اوپر, اور یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بھی موجود ہیں, وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور مزید آپ ڈسکس. لیکن ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ اس پیج کے اوپر. ہم پیج کو سلیکٹ کریں گے, اسے ایڈ کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے بن گیا, ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل فرسٹ لیکچر ہے تو اردو کا میں انٹروڈکشن لکھتا ہوں. آپ اس کو اردو میں لکھنا چاہیں تو لیپ ٹاپ سے آپ اسے اردو میں بھی جا سکتے ہیں. یہ آپ پہلا سبق, ٹھیک ہے. اس کی ڈسکرپشن ہے, آپ جو بھی ڈسکرپشن اس میں ایڈ کرنا ہے بہترین ہے. اگر آپ نے اس کورس کے بارے میں کچھ مٹیریل ایڈ کرنا ہے, ڈسکرپشن ایڈ کرنی ہے تو وہ آپ اسی تھرو کریں گے. اس کے بعد جو آپ نے کنٹینٹ ہے وہ ایڈ کرنا ہے, وہ نیچے والا یہ کنٹینٹ والے پیج پہ. اگر فار ایگزامپل آپ یوٹیوب کا لیکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے اوپر آپ جائیں,
اردو کلاس 1 چیپٹر 1 دیکھتے ہیں جی. یہ اردو کا جو کلاس میتھ آپریشن آ گیا, اردو کا تو نہیں آیا, شاید اردو کا بھی کوئی ہو. چیپٹر 1 یہ اردو, ٹھیک ہے جی. ہم نے اس کو جو ہے اس کا شیئر کے اندر جائیں گے ہم, شیئر, اس کے یہاں پہ امبیڈڈ کی آپشن موجود ہے نا. اس امبیڈڈ کو کلک کریں گے تو یہ کوڈ آئے گا ساتھ میں, اسے ہم کاپی کریں گے یہاں سے, یہ کاپی ہو گیا. اب واپس اپنے پیج کے اوپر آ جائیں گے. جب پیج کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ یہ لنک کی آپشن ہے, اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو انٹر یو آر ایل آ جائے گا. اس کے بعد یہ اس پہ کلک کریں گے نا تو یہ نیچے یہ سارا پورا کھل جائے گا. اگر پھر فار ایگزامپل آپ یو آر ایل لگانا چاہتے ہیں تو صرف یو آر ایل, لیکن ہم یہاں پہ امبیڈ کر رہے ہیں ویڈیوز کو, تو یہاں پہ یہ نیچے HTML کوڈ ہے, یہ اوپر یہ آئیکن بنا ہوا ہے, اسے کلک کریں گے تو یہ سب سے لاسٹ کے اوپر یہ HTML آئے گا. اسے کلک کریں گے تو اس کو جو فرسٹ لکھا ہوا ہے اسے آپ ریموو کر دیں اور اس میں وہ والا کوڈ پیسٹ کر کے آپ اسے اپیرنس ہے جو آپ کی, وہ آپ کی کیا ہے, ڈسپلے پیج نیم, ڈسپلے پیج ڈسکرپشن, اگر آپ نے کچھ ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. کامن ماڈل ڈیول سیٹنگ ہے. اب ان ساری چیزوں کو ویسے کسی چیز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ اسے سیو اینڈ ڈسپلے کر دیں, ٹھیک ہے. تو یہ والا جو کورس ہے, یہ آپ کا جو لیکچر جو ہے, یہ یہاں پہ پہلا سبق جو ہے یہ ڈسپلے ہو جائے گا. اب اس کو پلے کریں گے تو یہ ویڈیو اسی کے اندر چلے گی, مطلب یہ دوسرے سورس کے اوپر شفٹ نہیں ہوگی, یہ ایمبیڈ ہو کے یہ یہیں پہ رن کرے گی. لیکن اگر آپ اس کا وہ لگائیں گے, جیسا کہ ہم نے اوپر لنک کے اوپر پہلے کلک کیا تھا, تو لنک جو ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کو وہاں پہ یوٹیوب کے اوپر لے جائے گا. تو آپ نے اس کوڈ کو ایمبیڈ کرنا ہے یہاں پہ. اس کو میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نیکسٹ ہم اردو میں چلتے ہیں جی. ایک لیکچر ہم نے پہلا کر لیا, اب ایک اور ایکٹیویٹی ایڈ این ایکٹیویٹی کریں گے, واپس پیج پہ جائیں گے, اسے ایڈ کریں گے. ایڈ کرنے کے بعد جو نیم ہے وہ ہم لکھیں گے فار ایگزامپل دوسرا سبق. ٹھیک ہے جی. ڈسکرپشن اگر آپ نے لکھنی ہے تو لکھیں. اب اس کے بعد آپ یوٹیوب کو واپس وہیں جائیں گے, اور یہ فار ایگزامپل یہ اردو, یہ کوئی اور ہم لیتے ہیں, اس میں سے اس کے شیئر پہ جائیں, ایمبیڈڈ کوڈ, کاپی, واپس ایڈیٹنگ پیج, فردر ریکوائرمنٹس ہماری یہ والی ہیں, اس میں ایمبیڈ کوڈ, کنٹرول A بیک اسپیس کنٹرول V پیسٹ کیا اور سیو اینڈ ڈسپلے کر دیا. تو یہ آپ کا جو دوسرا سبق ہے وہ بھی ایڈ ہو جائے گا. مطلب اب اسی طرح جتنے بھی سبق ایڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اب جو اگلی چیز ہے کہ ہم نے بچوں سے کوئز جو ہے وہ کیسے کنڈکٹ کرنا ہے, تو اس کا بھی یہی میتھڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ جائیں گے یہیں پہ فار ایگزامپل ایڈ این ایکٹیویٹی اور ریسورس, یہاں پہ آپ کوئز میں جائیں گے, ٹھیک ہے, کوئز ایڈ کریں گے. تو یہ آپ نیم لکھیں کوئز کا, فار ایگزامپل پہلا سوال نامہ یا پہلا امتحان ہم لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسکرپشن آپ نے اس میں کچھ لکھنی ہے, کچھ لکھنا ٹھیک ہے نہیں ہے. اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی جی, کوئز کی سٹارٹ کب ہوگا, اینڈ کب ہوگا, ٹھیک ہے جی. اس کے گریڈز کیا ہوں گے, ٹوٹل گریڈ کتنے ہیں جی, گریڈ کیٹاگرائز ان کیٹاگرائزڈ ہے, گریڈ 2 پاس کتنے پاس ہونا چاہیے جی, 5 گریڈ پاس ہے, 10 نمبر کے ہم 5 کا پاس کرتے ہیں, 80% 8 کا پاس کرتے ہیں. اٹمپٹ الاؤڈ, آپ کتنی اٹمپٹ الاؤ کرتے ہیں, 1 کرتے ہیں یا 2 کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہاں پہ صرف اسٹوڈنٹس کو ایک ہی اٹمپٹ الاؤ کرنی ہے, کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ اسے دیکھیں. اس کی لے آؤٹ کیا ہوگی جی, ایوری پیج نیو پیج کے اوپر جائے گا,
جی ہم فار ایگزامپل 10 کویشچن جو ہے وہ ایک ہی پیج کے اوپر لینا چاہتے ہیں، یا جتنے بھی آپ کے کویشچن ہیں وہ آپ کریں گے. کویشچن بیہیویئر کیا ہونا چاہیے جی؟ شفل کویشچن کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے، مطلب آپشن جو ہے وہ شفل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد ریویو آپشن ہے جی کہ اٹیمپٹ ہے جو امیڈیٹ آفٹر دا اٹیمپٹ، یہ سارا کچھ. اگر آپ اس میں مارکس کے اوپر یا اٹیمپٹس کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ بچوں کو یہ شو نہیں ہوگا فیڈ بیک ان کو واپس نا کہ ان کا کیا بنا. آفٹر دا کوئز از کلوزڈ، اپیرنس جو ہے وہ نو امیج ہے، شو دا یوزر امیج. اگر آپ یوزر کا امیج شو کرنا چاہتے ہیں تو گریڈ جو ہے وہ کتنے ڈیسیمل پلیس میں لگیں گے. ایکسٹرا سیکشن اور اٹیمپٹ، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں ریکوائرڈ پاسورڈ یا پاسورڈ لکھیں تو اس پاسورڈ کے اکارڈنگ ٹو، فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میں میرے اٹیمپٹ نہیں ٹھیک ہوئی تو میں دوبارہ اٹیمپٹ کرتا ہوں، تو یہاں پہ آپ اسے پاسورڈ دیں گے تو وہ پاسورڈ کے تھرو جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتا ہے. گریڈ باؤنڈری 100% ہے جی. اس کے نیچے جو چیزیں ہیں وہ فیڈ بیک وغیرہ وغیرہ ہیں. اس کے بعد اسے سیو اینڈ ڈسپلے آپ کر دیں تو یہ آپ کا کورس جو ہے یہ کریٹ ہو گیا. ابھی اس میں کوئی کوشچن آپ نے ایڈ نہیں کیا. اب یہاں پہ جب یہ کریٹ ہو جائے گا پہلے ہم اب آپ اس میں ایڈٹ کوئز کریں گے کہ یہ کوئز جو ہے یہ ایڈ کیا. اب آپ نے اس میں کیا چیز ایڈ کرنی ہے کیا نہیں کرنی اب وہ دیکھیں گے. فار ایگزامپل ایڈ کرنا ہے آپ نے جی اے نیو کوشچن فرام اے کوشچن بینک. اگر آپ نے کوئی بینک بنایا ہوا ہے تو ڈیٹا بیس کے اندر فار ایگزامپل بینک آلریڈی کوشچن بنے ہیں تو وہاں ہم نے نیو کوشچن کرنا ہے کہ بھائی ہمارا بینک نہیں بنا ہوا. ایڈ اے نیو کوشچن. تو اس میں کون سا جی کوشچن آپ لے سکتے ہیں جی؟ ساری آپشنز موجود ہیں. آپ نے ملٹیپل چوائس لینا ہے، ٹرو فالس لینا ہے، میچنگ لینی ہے، شارٹ آنسر لینا ہے، نومیریکل ہے یعنی کہ میتھ کا کوئی کوشچن ہے اس کا کوشچن آپ لکھیں گے نیچے آنسر آئے گا. ایسے مضمون وغیرہ ہے، کیلکولیشنز ہیں، کوئی کیلکولیشن آپ نے دی میتھ کی جیسے کیلکولیٹڈ سمپل ہے. ڈریگ اینڈ ڈراپ انٹو ٹیکسٹ ہے کہ آپ نے ڈریگ اینڈ ڈراپ کی آپشن فار ایگزامپل رکھی ہوئی ہے کہ کہیں سے کاپی پیسٹ کرنا ہے. اس کے بعد ایمبیڈڈ آنسرز ہیں، یہ والے نیچے والے 3-4 جو ہیں ان کا استعمال کم ہوگا. ہمارے زیادہ تر تعلق جو ہے یہ اوپر والے کا ہے. فار ایگزامپل ملٹیپل چوائس کویسچن ہے، یہ ٹرو فالس ہم نے کرنے ہیں تو ملٹیپل چوائس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ایک کوشچن جو ہے یہاں سے ہم اسے ایڈ کر سکتے ہیں. یہ اس کی چوائسیز ہیں، 4 ہیں 5 ہیں. اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں. اس کا جو نیچے فار ایگزامپل یہاں پہ کوشچن لکھیں گے، کیٹیگری ڈیفالٹ فار اردو 8 کے لیے کوشچن نیم ہے. یہاں پہ کوشچن کا ٹیکسٹ ہے. فار ایگزامپل فرسٹ کوشچن نمبر 1 ہے، کوشچن نمبر 1 ہے. یہاں پہ آپ کوئی بھی لکھیں گے، پہلے سبق کا کیا نام ہے تو فار ایگزامپل واٹ از دی نیم آف فرسٹ لیسن. ٹھیک ہے جی. ڈیفالٹ مارکس آپ کا 1 ہے، جنرل فیڈ بیک کی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈی نمبر آپ کوئی بھی الاؤ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہتے ہیں جی 1 ہے جی، 1 اور ملٹیپل آنسر. اگر آنسر 1 ہے تو آپ اے بی سی آپشن رکھنی ہے آپ نے، 1 2 رکھنی ہے، جو بھی یہاں سے چوز کرنا ہے آپ وہ کریں. آنسر دا کوشچن جی پہلے کا آنسر آپ یہ لکھیں گے کہ جی فار ایگزامپل جی اس کا نام ہے محمد. ٹھیک ہے. اگر یہ کریکٹ ہے تو یہاں پہ آپ اس کے گریڈ لکھ دیں گے. 100% گریڈ ہے. فار ایگزامپل 2 آپشن ہے تو آپ 50% چوز کر لیں گے. 3 آپشن ہے تو 33% چوز کر لیں گے. اگر سنگل آپشن ہے 1 کریکٹ آنسر ہے تو آپ 100% اسے دیں گے. ٹھیک ہے جی. یا آپ اسے کیونکہ شروع میں آپ نے جو کوشچن بنایا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ اس کے 10 نمبر ہے نا، تو آپ یہاں پہ اس کو جو مارکس دیں گے وہ 10% دیں گے کیونکہ آپ نے 10 کوشچن بنانے ہیں. اگر وہاں پہ آپ نے یہ 10 کوشچن نہیں بنانے تو وہاں پہ 5 لکھا ہوا ہے تو پھر آپ اسے 20% دے دیں گے. اسی طرح باقی نیچے یہ دوسری آپشنز بھی ایڈ کریں گے، جتنی آپ ایڈ کریں گے صرف اتنی ڈسپلے ہوں گی. اس کے بعد آپ جو ہے ملٹیپل ٹرائز جو ہیں اس میں پینلٹی جو بڑھے گی. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ایک دفعہ غلط کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ اٹیمپٹ کرتا ہے، پھر وہ غلط ہوتا ہے، تو پینلٹیز جو پڑے گی ایم سی کیوز کے اوپر وہ کتنی پڑیں گی وہ اس کے مطابق یہاں پہ آپ پینلٹی ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کہیں جی 100% پینلٹی ہے تو 100% پینلٹی ہے، تو پھر وہ کوشچن صحیح کرے گا بھی لیکن اسے نمبر نہیں ملیں گے.
سیو چینجز ہم کرتے ہیں. اچھا جی, ایک ہی آپشن ہے تو وہ کہتا ہے جی 100% رکھیں جی. اس کا ہم نے گریڈ اوپر آئی ڈی نمبر 1 رکھا ہوا ہے, اس کو گریڈ کتنے دیا, ڈیفالٹ مارکس 1 نہیں رکھا ہوا. جو کوشچن ہم نے بنایا تھا اس میں اس کے مارکس ہم نے 10 رکھے تھے. سو نیچے ہم آتے ہیں سیو چینجز کریں جی. تو یہ کریٹ ہوا, وہ کہتے ہیں 2 ہونی چاہیے جو دوسرا ہم کہتے ہیں جی ناٹ تھا. پھر آپ کوئی بھی غلطی کریں گے تو آپ کو پکڑ بھی لے گا. تو یہ واٹ از یہ فرسٹ کوشچن ہے, اس کے اوپر کلک کریں گے, یہ آپشن دے گا آپ کو ایڈٹ کی. اگر آپ دوسرا کوشچن کریٹ کرنا چاہیں, یہاں پہ آپ ایڈ کے اوپر آئیں گے, نیو کوشچن کریں گے, اور اسی طرح فردر آپ آگے چلتے جائیں گے. اس میں جو چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی. تھینک یو ویری مچ جی. اگر کوئی ایشو وغیرہ ہو تو آپ دوبارہ ڈسکس کر سکتے ہیں.